درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں رب ذوالجلال ہماری آج کی اور اس سال کی ان نورانی محافل کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج جس ہستی کا اور جس شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے وہ شخصیت، وہ ہستی کوئی عام شخصیت و ہستی نہیں، بلکہ وہ ہستی جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ شہید اعظم کا بیٹا ہے۔ امام زین العابدین علی اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے، آپ کی بالخصوص سیرت کے حوالے سے بس صرف اتنا ہے کہ کربلا میں بیمار تھے اور آپ کو اجازت نہ دی گئی، رتبہ شہادت پہ فیض ہونے کا شوق تھا، پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ دمشق تک کا سفر اور ابن زیاد اور یزید کے دربار تک کا سفر، زیادہ سے زیادہ یہاں تک آپ کا بیان رکھا جاتا ہے اور یہاں تک ذکر ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ جن پر ٹوٹے، 22 سال 5 ماہ آپ کی عمر مبارک تھی جب واقعہ کربلا رونما ہوا۔ بولیے کتنی عمر تھی؟ 22 سال 5 ماہ، یہ آپ کی وہ عمر مبارکہ ہے کہ جب میدان کربلا برپا ہوا اور کل عمر آپ کی عمر مبارک 57 برس ہے اور 94 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔
اور جب واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد تقریباً یعنی تب آپ کی عمر مبارک 22 سال 5 ماہ تقریباً تھی، اور اس کے بعد تقریباً 35 سال تک کا عرصہ اور آپ کی زندگی مبارکہ حیات ظاہری وہ گزرا، مگر ہم اس سے غافل ہیں کہ آپ نے وہ 35 سال کا عرصہ جو واقعہ کربلا کے بعد گزارا، یا وہ بچپن آپ کا، آپ کی ولادت، آپ کی تربیت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا ہیبت و جلال، آپ کا حسن و جمال، اور شیخین سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی محبت، اس سے ہم غافل ہیں۔ اور آپ کا عفو و درگزر، آپ کا صبر، آپ کا استقامت کا پہاڑ بنے رہنا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے والی ہیں، مگر چونکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ سمندر جو ہے اس کو کوزے کے اندر بند کرنے کی کوشش کروں گا۔ کون؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی، وہ امام زین العابدین جن کے باپ شہید اعظم، جن کے دادا ولی اعظم، جن کے نانا رسول اعظم، وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کے بیٹے ہیں، اس شخصیت کے بیٹے ہیں جنہیں امام الانبیاء نے اپنے کندھوں پہ کھلایا تھا، اس ہستی کے بیٹے ہیں جن کی خاطر تاجدار کائنات نے خطبہ بند کر دیا اور اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگا کر اپنی ران پہ بٹھا دیا۔ یہ اس ہستی کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس ہستی کے شہزادے ہیں بچپن میں جن کا جھولا جبریل امین جھولاتے تھے، وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت کب ہوئی روایات کے اندر آتا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت سے 2 سال قبل 5 شعبان المعظم 38 ہجری کو مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کا نام علی تھا۔ مولا کائنات کے 3 بیٹوں کا نام علی، کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، اور شناخت اور پہچان کے لیے ایک کو علی اکبر کہتے تھے، ایک علی اصغر، اور آپ کو علی اوسط کہا جاتا، علی اوسط۔ اور یہ وہ واحد شہزادے ہیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام نے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے انہیں باقی رکھا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، یہ کوئی کم شان اور عزت نہیں، بہت بڑی عزت و شان اور فضیلت ہے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر۔ ان ہستیوں کا نام سنیں گے ایمان وجد کرے گا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کرنے والے امام علی مقام خود ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کرنے والے آپ کے تایا حسن مجتبی ہیں۔ واہ واہ۔ یہ وہ 2 شہزادے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے 2 پھول ہیں۔
حضور کے دو پھولوں نے جس کی تربیت و تعلیم کی ہو، بتاؤ کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی جوانوں کے سردار جن کے باپ، جنتی جوانوں کے سردار جن کے تایا جان تربیت کرنے والے امام علی مقام اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو تعلیم عطا فرمائی۔ کتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ امہات المؤمنین میں سے حضرت سیداتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی حدیثیں سیکھی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ام المؤمنین ہماری امی جان صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، سچ یوں کہہ لیں کہ سچے باپ کی سچی بیٹی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ نے حضور کی احادیث مبارکہ کا علم لیا اور حدیثیں سیکھی۔ حاضرین محترم، یہ تو ہے آپ کی تعلیم و تربیت۔ اگر اس کو بیان کرتے جائیں تو یہ ایک بہت وقت درکار ہے، اور عبادت اور خشیت الہیہ، خوف خدا کا، آپ کے اندر خوف خدا اور عبادت کا شوق کتنا تھا اور خوف خدا کتنا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عبادت سے آپ کو ایک خاص لگن تھی، عبادت سے محبت تھی، اور اس لگن اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو عبادت کرنے والوں کی زینت کا لقب دیا گیا، زین العابدین، زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیوں نہ زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوتے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے اللہ کی بات، روزانہ۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، 1000 نفل روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے اور نفل پڑھتے۔ اور پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین کو، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اتنی خشیت الہیہ، اللہ رب العالمین کا خوف ان پر مسلط اور طاری رہتا تھا، اور عبادت کے اندر اس قدر مگن رہتے تھے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت امام زین العابدین کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور کہتے امام زہری کی بات کر رہا ہوں۔ امام زہری فرماتے ہیں، ہاں ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ امام زین العابدین کا ذکر کرتے تو رو پڑتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ حضرت ایک شخصیت کا نام ہی تو لیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح کیوں برسنے لگ جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم عابدوں کی زینت آپ ہیں، اور آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، صحیح معنوں میں آپ ہی اللہ کے بندے اور عابد۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں، کون سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زین العابدین کہلانے کا مستحق ہے تو بھری کائنات میں وہ صرف شہزادہ حسین زین العابدین ہے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین، خشیت کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز کے لیے، نوافل کے لیے وضو فرماتے، جب وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، اور نماز کے لیے جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو خوف خدا سے آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھ لیں، اس قدر آپ کے جسم پہ وجد طاری ہوتا۔
وجہ پوچھی گئی کہ حضرت کیا بات ہے؟ جب آپ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد تر و تازہ ہو جاتا ہے بندہ، مگر آپ کے چہرے کا رنگ وہ متغیر ہو جاتا ہے جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو حضرت کیا بات ہے کہ آپ کے جسم پہ راشا طاری ہو جاتا ہے، وبریشن طاری ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں کانپنے والی کون سی بات ہے؟ وجہ جب پوچھی جاتی تو فرماتے تم کیا جانو کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں؟ تمہیں کیا پتا کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور کن کے سامنے میں پیش ہو رہا ہوں؟ ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، ارادہ کیا حج کرنے کا اور احرام باندھا۔ احرام باندھتے وقت خوف الہی کا اتنا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک اللہم لبیک تک نہ نکل سکا، جسم کانپنے لگا، لباس پہنا، پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب ان چادروں میں مجھے دفنایا۔ اللہ اکبر، احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک کا جملہ تک نہ زبان سے ادا ہو سکا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں میں لبیک کہوں جس کا معنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری زبان سے لبیک نکلے، میرا رب وہ کہیں یہ صدا نہ مجھے دے کہ اے علی تیرا آنا مجھے قبول نہیں، تو میں کس در پہ جاؤں گا؟ اتنی خوف خدا رکھنے والی وہ شخصیت، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لبیک کہوں تو ادھر سے جواب یہ نہ آ جائے کہ لا لبیک، اے علی تیرا آنا مجھے قبول نہیں، اس خوف سے میں تلبیہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے ہمت دلائی، آپ کے جو ارد گرد تھے انہوں نے ہمت دلائی، حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سال حج کر رہے ہیں اور ہماری قسمت، ہمارا مقدر کہ ہم شہزادہ رسول کے قدم بقدم حج کریں گے، آپ کے ساتھ ہم طواف کعبہ کریں گے، آپ کے ساتھ ہم حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ یا امام ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے قدموں پہ طواف کعبہ کریں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، وقوف عرفات کریں گے، مینا و مزدلفہ کا سفر کریں گے۔ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ لبیک کہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی لبیک کہیں، ہم تو گناہگار ہیں، نہ جانے ہمارا یہاں آنا قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ حضور بس آپ ایک مرتبہ لبیک کہہ دے اور آپ کے لبیک کے پیچھے پیچھے ہم لبیک کہیں گے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے گی۔ جب لوگوں نے مجبور کیا، کہا حضور کہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے لبیک کہیں، تو آپ کو ہمت دلائی۔ جو ہی آپ لوگوں کے مجبور کرنے پر آپ کی زبان سے لبیک کی صدا نکلی، بس ادھر لبیک کہا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، زمین پہ گر گئے، نہ دنیا کی خبر نہ جہان کی خبر، خوف خدا کے اندر، خشیت الہیہ کے اندر مست الست ہو کر سواری سے نیچے تشریف لے آئے، اور یہ عالم ہے آپ کی خشیت کا، خشیت الہیہ اور عبادت کا۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ کو حتیم کعبہ میں دیکھا، سجدے میں تھے، میں دیکھ رہا تھا سجدے کے اندر، سجدے کی تسبیحات پڑھتے پڑھتے اپنے رب کی بارگاہ میں ان الفاظ سے حاضری لگوا رہے ہیں کہ عبدو کا بھی فنائک، فقیرو کا بھی فنائک، سائلو کا بھی فنائک۔ آنکھوں سے آنسو، ہچکی بج گئی، سجدے کے اندر یہ تینوں کلمے بلند کر رہے ہیں، عبدو کا بھی فنائک، اے اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، سائلو کا بھی فنائک، تیرا سائل تیری بارگاہ میں حاضر ہے، فقیرو کا بھی فنائک، تیرا فقیر یہاں موجود ہے۔ طاؤس قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ امام زین العابدین کی زبان اقدس سے یہ جملے میں نے سنے، اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں سجدے میں گر کر یہ تینوں جملے کہتا، میرا رب میری مشکل آسان کر دیتا تھا۔
میرا رب میری مشکل آسان کر دیتا تھا. اور وہ فرماتے ہیں جس کو جو کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، بس اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے، یہ تینوں جملے کہہ لے، دیکھنا پھر رب العالمین اپنے اس پیارے کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کی برکت سے کیسے مشکل کشائی فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. حاضرین محترم، حضرت امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں، عبادت میں کس قدر مست ہوتے تھے، محو ہوتے تھے کہ دنیا جہان کی خبر نہیں. جب نفل پڑھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا، اس قدر اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع ہوتا کہ ادھر ادھر کی کوئی خبر نہ رہتی. ایک دن اپنے کمرے کے اندر امام پاک نماز پڑھ رہے تھے. کیا ہوا، اچانک دیکھنے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یا امام باہر آئیے. ساتھ والے کمرے کو آگ لگ گئی، ایک دم آگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہو گئے. لوگوں نے شور برپا کر دیا، حضرت باہر آئیے، کمرے کو آگ لگ گئی. مگر آپ نے کسی کی کوئی بات نہ سنی. سنتے بھی کیسے کہ دنیا جہان کی خبر نہیں تھی. اس پروردگار کی بارگاہ میں لو لگا چکے تھے، اس کی نماز ادا کر چکے تھے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے. تو نماز کی اندر کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. تو جب لوگوں نے شور مچایا تو آپ اسی طرح بدستور نماز پڑھتے رہے، شعلے بھڑکتے رہے. جب آپ نے سلام پھیرا اپنی مرضی کے مطابق اپنے وقت پہ نماز سے فارغ ہوئے، اور جب آپ باہر تشریف لائے تو کیا ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ آپ صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے. عرض کی گئی کہ حضرت کمرے کو تو آگ لگی تھی، تو آپ کو آگ سے کس چیز نے بے پرواہ کر دیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں تمہیں کیا پتا، میں تو آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف تھا، دنیا کی آگ مجھے کیا اثر کرتی ہے. میں اللہ میں تو دنیا آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف تھا. لوگوں ذرا غور تو کرو، یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کی پیشانی پر سجدوں کو ناز تھا. یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کی پیشانی پر سجدوں کو ناز تھا. یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کی پیشانی پر عبادت کو ناز تھا، جن کے دن ہزار ہزار نوافل پڑھنے میں گزر جاتے تھے، اور جن کی راتیں ذکر الہیہ میں گزر جاتی تھیں. ان کا خوف خدا یہ ہے اور یہ عالم ہے. دوستو، ہمارے دن گناہوں میں بسر ہوتے ہیں، راتیں غفلتوں میں بیت جاتی ہیں. 7 دن کے بعد ایک جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی عابد ہے. دوستو، امام پاک کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. یہ 4 دن کی دنیا، یہ فانی دنیا ختم ہو جانے والی ہے. امام پاک امام زین العابدین ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، لوگوں فنا سے بقا کی طرف آ جاؤ، فنا سے بقا کی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر. وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عبادت اور خشیت الہیہ کے حوالے سے آخری بات کر کے پھر اگلے سٹیپ کی طرف آتا ہوں. وہ امام زین العابدین عبادت کے متعلق بتاتے ہیں اور عبادت کی قسمیں بتاتے ہیں. فرماتے ہیں میرات الجنان کے اندر درج ہے، کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. بولیے کتنی طرح کی؟ بلند آواز سے کہیں، عبادت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی. فرماتے ہیں عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. کچھ لوگ خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں،
کچھ لوگ خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یعنی ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں پکڑ کر جہنم میں نہ جلائے، جہنم کی خلاصی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کریں دوسری قسم عبادت کی۔ فرماتے ہیں دونوں عبادتیں صحیح ہیں، غلط کوئی عبادت نہیں۔ وہ لوگ جو دوزخ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں جو جنت کے لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں یہ دوسری قسم، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور فرماتے ہیں کچھ لوگ خالص شکر الہی کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، شکر الہی، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، نہ ان کی نگاہ دوزخ کی عذاب کی طرف ہوتی ہے اور نہ ان کی نگاہ جنت کے عالی شان محلات اور نعمتوں کی طرف ہوتی ہے۔ وہ صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تندرست جسم عطا فرمایا ہے، صرف شکر الہی کی وجہ سے۔ اور پھر ان کی وضاحت فرماتے ہیں جو لوگ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، فرمایا ان کی عبادت غلامی والی عبادت ہے، ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، جیسے غلام اپنے مالک سے ڈر کر کہ وہ سزا نہ دے